اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 6 دسمبر 2023۔ تو میں اپنے یوٹیوب چینل پرواز پوائنٹ آف ویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، محمد سلیم پرواز، سینئر صحافی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک بریکنگ نیوز ہے کہ شکرگڑھ میں دانیال عزیز کی جگہ اب ٹکٹ مسلم لیگ نون کا کس کو ملے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرے نمبر پہ احسن اقبال نے بہت بڑا چیلنج کر دیا، تو یہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا پہ بیٹھ کر بہت سے صحافی اینکرز جو ہیں وہ بڑے ادھر بنے ہوئے ہیں کہ ہم بڑا تجزیہ نگار بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو مسلم لیگ نون ہے، ان کی جو مریم اورنگزیب ہیں، انہوں نے باقاعدہ صحافیوں کو جو تجزیہ نگار ہیں اور چینل کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ جو تجزیہ نگار ہمارے خلاف باتیں کرے گا، مسلم لیگ نون کے خلاف، یا چینل اس کو نہ بلائے، یا اس چینل کو کیونکہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں لہٰذا ہم اس کو اشتہارات کی مد میں کچھ نہیں دیں گے، یہ اس کے جو ہے نا معاملات ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا، چینلز واقعی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ محتاط ہیں اس سلسلے میں۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ چند صحافی ہیں ان کو بلا رہے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شعیب شاہین صاحب تھے، وہ ایک بہت بڑے وکیل ہیں اور تحریک انصاف کے وہ اسپوکس مین تھے۔ وہ ایک بڑی اچھی اور لاجک سے گفتگو کرتے تھے اور تحریک انصاف کا دفاع کرتے تھے، لیکن اس کو آج کل چینلز نے بلانا بند کر دیا۔ کیوں؟ وہی جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ انہوں نے چینلز کو کہا کہ اس کو نہیں بلانا۔ اسی طرح بہت سے صحافی اینکرز ہیں یا تجزیہ نگار ہیں جن کو ٹی وی چینلز نہیں بلا رہے۔ اسی طرح سے میں آج کل ایک دیکھ رہا ہوں، ایک صحافی ہے، عام سا تھا پہلے، آج کل اس کو ہر چینل جو ہے نا بڑا پروٹوکول دے رہا ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب ہیں جی، وہ ویسے ایکسپریس کے ساتھ ہیں، لیکن وہ عام جو ٹی وی چینلز ہیں اس پہ 8 بجے 10 بجے کے شوز میں آ رہے ہیں اور بڑا ہنس کے مسلم لیگ نون کا پورا دفاع کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیڈرز یا ان کے سپوکس مین بھی اتنا دفاع نہیں کر پا رہے جتنا وہ عامر الیاس رانا صاحب فرما رہے ہیں آج کل، اور وہ دانت نکال کے ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں اس کو کیا مل جانا ہے، کیا مل رہا ہے۔ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں آج کل، بلکہ توثر دے رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کا جو بھی پوائنٹ آتا ہے نا، اینکر جو سوالات کرتے ہیں اینکرز، یا دوسری طرف سے کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس کا ایک ہی جواب اس کے پاس ہوتا ہے، بھئی یہ سیاست میں ایسا ہوتا ہے، یہ سیاست ہے۔ جب اس کے پاس جواب نہیں ہوتا، اکثر نہیں ہوتا، اکثر وہ لاجک غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ کیا کہتا ہے، داند نکالتا ہے اور وہ کہتا ہے بھئی سیاست اسی کو کہتے ہیں۔ خدا کے بندے، سیاست آپ کس کو کہتے ہیں یہ مجھے بتا دیں عامر صاحب۔ سیاست کو ضروری نہیں کہ وزیر اعظم بن کر، وزیر بن کر، یا کسی سیاسی پارٹی، وہ سیاست خدا کے بندے لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، عوام کے لیے کی جاتی ہے، عوام کو سہولیات دینے کے لیے کی جاتی ہے، عوام کو آپ لوگ جو ہے نا وہ ایک اچھا حکمرانی دینے کے لیے یا اچھا اس کو ایک ماحول دینے کے لیے کی جاتی ہے۔ لیکن آپ لوگ جو لوگ غلط بات کرتے ہیں، جو لوگ غلط، جیسے آج کل نواز شریف پاکستان میں آیا ہوا ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بالکل صحیح آیا ہے، اس کے خلاف غلط کیس تھے، اس کے خلاف یہ تھا وہ تھا، اور ایسی لاجک پیش کرتے ہیں، بندے کی عجیب محسوس کرتا ہے یہ پاکستان ہے، پاکستان کی سیاست اس کو کہتے ہیں۔ حالانکہ سیاست یہ نہیں ہے عامر صاحب،
سیاست جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دینے کا نام ہے، نہ کہ گندی گندی کھیل کھیلنے کا نام ہے۔ یہ گند کو سیاست کہہ رہا ہے، یہ میں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں، جو گند کرتے ہیں اس کو امر لیاقت صاحب سیاست کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی ہیں، لیکن میں آج اسی میں اکتفا کروں گا۔ تو ایک اور جو بڑی آج کل خبر ہے کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے کہا، پی ٹی آئی کو انہوں نے کروا دیے، جیسے جس ماحول میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے الیکشن کروا دی۔ جیسے میں ویسے متفق نہیں ہوں جو انہوں نے الیکشن کرائے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ماحول ہی ایسا تھا، وہ کیا کرتے، یہ بھی ایک بات ہے۔ چلو وہ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد اب کیا ماحول بن رہا ہے؟ اب لوگ درخواستیں دے رہے ہیں کہ جناب ان پی ٹی آئی سے انتخابی نشان جو ہے وہ اس کو بلے کا جو انتخابی نشان ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا، خدا کے بندے، خدا کے بندو، یہ ایک بہت بڑا فاؤل ہوگا، اور اس کا نقصان بھی جو اس کے مخالفین ہیں تحریک انصاف کے، ان کو ہونے جا رہا ہے۔ بھئی آج کل سوشل میڈیا کے دور ہے، 1 منٹ سے پہلے ہر جگہ خبر پہنچ جاتی ہے۔ فرض کیا اس سے انتخابی نشان وہ چھین لیتے ہیں، تو کوئی اور دینا پڑے گا، اور دیں گے، میڈیا پہ آ جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا، اس کا اندر کو فرق پڑے گا۔ لیکن جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، جو اپوزیشن نہیں بلکہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں، وہ پارٹیز جو ہیں، مثلا پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اور ایسی پارٹی ہیں، ان کو نقصان ہوگا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا ان پارٹیز کو بھی نقصان ہوگا، مقتدر اداروں کو بھی نقصان ہوگا، الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو تو پہلے بھی ہو رہا ہے، مزید ہوگا۔ تو لوگوں کا توسر جو ہے مزید ان کے خلاف ہوگا کہ یار یہ لوگ واقعہ ہی زیادتی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انتخابی نشان چھن گیا تو ہو سکتا ہے اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہی ہو۔ تو میں اب بڑھوں گا حسن اقبال کی طرف۔ انہوں نے ایک بڑا چیلنج کیا کہ کوئی مائی کا لال میرے بیٹے احمد اقبال کے مقابلے میں لے آئے، تعلیم کے مقابلے میں لے آئے، یا انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں بلدیاتی سسٹم میں، وہ چیئرمین تھے، تو انہوں نے جو کام کیے، جو ترقیاتی کام کیے، جو لوگوں کے کام کیے، اس سلسلے میں کوئی بندہ بھی اس حلقے سے، جس حلقے سے وہ لے رہے ہیں ویس قاسم والا، اس سے کوئی مقابلہ کر لے، تعلیم میں کر لے، گفتگو میں کر لے، کسی میں کر لے، یہ چیلنج ہے حسن اقبال صاحب کا۔ لیکن وہاں کے عوام جو ہے وہ ابھی تک حسن اقبال صاحب آپ کے بیٹے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر مقابلہ جو ہے وہ پیر صاحب کا ہے، ان کے ساتھ ویس قاسم کا ہے۔ 2 ہی شخصیات ہیں جن کا مقابلہ ابھی تک چل رہا ہے، وہ آزاد آئیں، کسی پارٹی سے آئیں، احمد اقبال صاحب ان سے ابھی تک پیچھے ہیں۔ تو ایک اور خبر میں جو بریکنگ نیوز آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ شکرگڑھ میں دانیال عزیز جو ہیں، ان کا پتہ جو مسلم لیگ نون سے کٹتا نظر آ رہا ہے، ان کی جگہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، کسی کو شاید بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا، چوری وقار ایڈوکیٹ صاحب، وہ آج کل مسلم لیگ نون میں کافی دیر سے، سب سے پہلے انہوں نے جب سیاست شروع کی، مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، شاید 89 میں وہ پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے وہ الیکشن میں آئے تھے، تو وہ ان کی حمایت کر رہے تھے۔ تو اب انہوں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اپلائی کیا، اور وکلا جو لائر ونگ ہے مسلم لیگ نون کا، انہوں نے ایک ٹکٹ کی سفارش کی ہے جس کا نام ہے چوری وقار ایڈوکیٹ۔ اور میں آپ کو بتاؤں 70% چانس ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جو ہے چوری وقار کے پاس ہو، اور 20% چانس ہیں کہ یہ ٹکٹ وجیہ اکرم کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، میرے اس ولاگ کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔